میری امی میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اب صرف میں ہی رہ گئی تھی جس کی شادی ہونا باقی تھی۔ میری بہن کی شادی ہو چکی تھی، اس کی ایک 3 سال کی بیٹی تھی اور ایک بچہ دنیا میں آنے والا تھا۔ میں اپنی بھانجی زینیا سے بہت پیار کرتی تھی۔ بدقسمتی سے ڈلیوری کے دوران میری بہن کا انتقال ہو گیا۔ شکر تھا کہ اس کا بچہ زندہ سلامت تھا۔ میری بہن 2 بچے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ہمیں بہت گہرا صدمہ لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی بلکہ اپنی بہن کے بچوں کو سنبھالوں گی۔ میری امی نے میری بہن کے شوہر سے میری شادی کروا دی۔ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اپنی بہن کے بچوں کو میرے علاوہ کوئی اپنا سمجھ کر پال نہیں سکتا تھا۔ میری پیاری زینیا اور حدید۔ میں اس کے بچوں کو باری باری چومتے ہوئے بولی۔ میری شادی ہو چکی تھی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری شادی کو ابھی 2 ماہ نہیں ہوئے تھے۔ مجھے اچانک ایسے لگا جیسے کوئی مرد یہاں سے گزر کر گیا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں تھا۔ مجھے اپنی بہن کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں، لیکن میں یقین نہیں کرتی تھی۔ میں اکیلی یہاں بور ہو جاتی تھی اور اب تو ڈر بھی لگتا تھا۔ میں نے متین سے کہہ کر بچے پڑھانے کی اجازت مانگ لی۔ یوں گھر میں بچے پڑھنے آنے لگے۔ زینیا بھی ان سب کے درمیان بیٹھ جاتی تھی اور خوش ہوتی تھی۔ ایک دن بچوں کو پڑھانے کے دوران میں اٹھ کر چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو دیکھا ایک چھوٹے بچے نے زینیا کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ رونے لگ گئی تھی۔ زینیا بہت حساس بچی تھی، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رو پڑتی تھی۔ وہ بچہ کامل بھی ڈر گیا اور اسے خاموش کروانے لگا۔ کامل 5 سال کا تھا۔ میں زینیا کے معاملے میں بہت سینسیٹیو تھی۔ میں نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور غصے میں آ کر کامل کو تھپڑ مار دیا۔ میں نے اسے بہت زور سے مارا تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے سب کو چھٹی دے دی اور زینیا کو خاموش کروانے لگی۔ کافی دیر بعد وہ خاموش ہوئی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ رات کو متین گھر آ گئے تھے۔ میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ اس رات میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ متین سو رہے تھے۔ میں نے دیکھا کوئی میرے پہلو سے زینیا کو اٹھا کر بھاگا ہے۔ میں بنا کچھ دیکھے اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ وہ چھت پر گیا تھا۔ میں بھی وہاں چلی گئی، لیکن یہاں پہنچ کر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی اور ہی دنیا ہے۔ اچانک کسی نے میرے اوپر تھپڑوں کی بارش کر دی اور کہا، آئندہ کامل کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے چہرے پر تھپڑ کے نشان تھے۔ مجھے درد ہو رہا تھا۔ مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں دور جا گری۔ اب میں واپس چھت پر آ چکی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، زینیا کہیں نہیں تھی۔ میں روتے ہوئے اسے پکارتے نیچے آ گئی اور متین کو جگانے لگی۔ میں نے دیکھا زینیا ان کے پہلو میں لیٹی سو رہی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور اسے اٹھا کر خود میں بھینچ لیا۔ تب تک متین اٹھ چکے تھے۔ کیا ہوا نور؟ متین نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ کامل کا نام سن کر وہ کہنے لگے، کامل ایک جنزادہ ہے اور یہیں اسی گھر میں رہتا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے سمجھایا تو میں سمجھ گئی۔ مجھے اب بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے خواہ مخواہ کامل پر ہاتھ اٹھا لیا۔ میں نے سوچا اگلے دن وہ آئے گا تو معافی مانگ لوں گی۔ دوپہر کے وقت سب بچے پڑھنے کے لیے آئے لیکن کامل نہ آیا۔ مجھے بہت افسوس اور شرمندگی ہو رہی تھی۔ جب میں نے سب بچوں کو چھٹی دے دی تو گھر میں کامل اور ایک عورت داخل ہوئے۔ اس عورت نے نقاب کر رکھا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگی، جس طرح آپ کو اپنا بچہ عزیز ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی ان کا بچہ عزیز ہے۔ ہمیں چھوٹے بچوں پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ انہیں نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ بچے نازک شاخ کی طرح ہوتے ہیں، سختی کرنے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بچہ چاہے انسان کا ہو یا جنات کا، بچہ ہی ہوتا ہے، اور ماں باپ کے لیے سب سے بڑھ کر عزیز بھی۔ اس کی باتوں سے میں سمجھ چکی تھی کہ وہ ایک جنزادی ہے۔ جنزادی کی باتیں سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کیوں بچے کو تھپڑ مار دیا۔ میں نے ان دونوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ میں کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی اور سب کی اچھی تربیت کروں گی۔ کامل اور اس کی جنزادی ماں مجھ سے بہت خوش تھے۔ رات کو جب میں نے متین کو سب بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ زینیا کامل سے خود ہی دوستی کر چکی تھی اور وہ دونوں اچھے دوست بن گئے تھے۔